افتتاح ہوا۔ مدرسہ تو بہت پہلے سے قائم ہے، حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں کافی وقت سے چل رہا ہے۔ اس کو اور بڑھانے کے لیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے فکر پیدا کی کہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ حفظ کا بھی اہتمام ہو جائے، تو ماشاءاللہ ہمارے وسیم بھائی ہیں، میرے قاری ذات اللہ صاحب ہیں، تشریف لائیے، میرے بھائی ظہیر بھائی ہیں، ہم سب نے مشورہ کر کے یہ کوشش کی کہ بھئی درجہ حفظ بھی قائم کیا جائے۔ تو الحمدللہ تقریباً 2021 میں، کیوں ظہیر بھائی 2021 میں یا 20 میں مدرسہ قائم ہے، 2021 میں ماشاءاللہ یہ درجہ حفظ قائم ہوا۔ تو سلسلہ وہی ہے، ہم نے یہ چاہا کہ بھئی بچہ کالج بھی، اسکول بھی، اور عصری تعلیم جو جہاں جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے، اس میں بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم حفظ کا بھی اہتمام ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ تمام طلبہ ہمارے جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ سب اسکول کے طلبہ ہیں، اسکول بھی پڑھتے ہیں، کالج بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کا حفظ کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس طور پر الحمدللہ ابھی تک ماشاءاللہ یہ 5واں حافظ قرآن ہیں۔ تقریباً 70-75 بچے زیر تعلیم ہیں حفظ میں، 3 درجات ہیں، اور میں یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مزید دعا فرمائیں، اللہ پاک اس ترتیب میں مزید اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے، جیسا موقع ہو، میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ واعظ و نصیحت ہو جائے، کچھ ارشادات فرمودات ہو جائیں، تو میں مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بہت ہی اچھی باتیں آئیں، معلومات جو منتظمین حضرات کی کوششوں اور کاوشوں سے یہاں پر جاری ساری ہیں، اور اساتذہ مدرسین کی محنت سے ماشاءاللہ بہت سی چیزیں پھل پھول رہی ہیں، اور اس کے اچھے نتائج اور ثمرات ظہور میں آ رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ بات ایک عرصہ دراز تک، اور تقریباً آج سے کوئی 20 سال پہلے تک انتہائی ناممکن سمجھی جاتی تھی کہ ایک ہی شخص دینی تعلیم بھی حاصل کر لے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لے۔ دونوں میں تضاد سمجھا جاتا تھا، تعارض سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح سیاہ اور سفید، دایاں اور بایاں، مشرق اور مغرب، اس طرح بہت بڑا فرق سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے ایسے طلبہ اور لڑکے دیکھے گئے تھے کہ جو اسکول کالج میں تعلیم پا رہے تھے، اور ان کی دلی خوشی اور دلی ارمان ان کے یہ تھے کہ وہ قرآن کریم حفظ کر لیں، یا عالمیت کا کورس بھی ساتھ میں کچھ کر لیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ دینی تعلیم کے لیے آتا، تحفیظ القرآن میں داخلہ لیتا، تو وہ عصری تعلیم سے جاتا رہتا تھا، اور اگر وہ دینی تعلیم کے لیے آتا، مدرسے میں آتا، تو دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا، نا آشنا اور ناواقف رہ جاتا تھا۔ لیکن خاص طور پر 20 سال کا عرصہ، اس کے کچھ پہلے سے شروعات ہوئی تھی، 20 سال کا عرصہ ایسا ہے جس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ جس چیز کو ہم نے آپ نے اپنے خیال میں ناممکن تصور کر لیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ناممکن بنایا نہیں تھا، ہم نے اس کو دشوار سمجھ رکھا تھا۔ اور اسی لیے جب اس کی پہل ہوئی تو ایک تہلکہ مچا، بہت ہی ماشاءاللہ خوشی کا تعجب اور حیرت ہوتی تھی اس بات پر کہ ایک سال میں 10 15 حفاظ کرام چھوٹی رحمانی مدرسے سے، اب مولانا شاہد صاحب کا بابو گٹھیبے کے مدرسے سے وہ کثیر تعداد نکل رہی ہے ان نوعمر لڑکوں کی کہ جو دونوں تعلیم سے ایک ہی وقت میں آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان والدین کے لیے اور ان گھر والوں کے لیے جو یہ کہہ کر کے اپنا دامن چھوڑا لیا کرتے تھے کہ صاحب ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ حفظ بھی کروا لیں بچے کو،
لیکن آپ تو جانتے ہیں ہماری مجبوری، ہم تو بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور ہماری دکان سنبھلوانا بھی ہے بچے کو، تو وہ بچہ اس کے قابل ہی نہیں رہے گا، ایسا وہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو حالات، واقعات، معاینات، مشاہدات آپ کے سامنے آئے، آپ خود اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہی وقت میں دونوں تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ کہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بہت خوشی مسرت کی بات ہے۔ پہلے یہاں تنا ایک مولانا خورشید عالم صاحب کے سر پہ ساری ذمہ داری، یعنی سارا کا کئی محلوں کا مجموعہ یہاں پر آیا کرتا تھا پہلے۔ اب تو یہ کہ ہر جگہ مدارس مکاتب کافی ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کام تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ 150 پونے 200 کیوں صاحب اس طرح کی مطلب بھیڑ بہت ہوتی تھی۔ اب یکسوئی سے ہر درجے کو اپنے اپنے درجے میں کام کرنے کے مزید مواقع مل گئے، وہ ماشاءاللہ اپنے ادارے کے لیے بہت بہتر اور مفید رہا۔ 3-4 دن سے یہ بات مستقل سننے میں آ رہی تھی، ہمارے ظہیر بھائی منیہاران، وسیم بھائی منیہاران یہ بھی اس بات کو کہہ رہے تھے، قاری شرف صاحب بھی ذکر کرتے چلے آ رہے تھے کہ ختم قرآن کریم ہے، تحفیظ القرآن ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مبارک اور مناسب موقع آ جائے کہ اس طالب علم کا آخری درس ہو کر کے اور دعا کا اہتمام ہو جائے، کچھ احباب بھی آ جائیں اور مدرسے کے طلبہ کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کو بھی خوشی مسرت ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ شانہ امن والہ نے یہ ایک اچھی سی تقریب منعقد فرما دی کہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے اپنے درمیان حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحیمی زیدہ مظلوم تشریف لائے۔ مدینہ پاک کی تو نسبت ہی بہت ہے، شعراء کے کلام میں، نعت خواں حضرات کے کلام میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے کتے کو بھی وہ عقیدت سے دیکھا کرتے تھے۔ وہاں کے دور رسول پاک علیہ السلام بنفس نفیس جب کسی سفر سے تشریف لاتے، واپسی ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام کا جب مدینہ منورہ کے در و دیوار پر اس کی آبادی مکانات پر نظر پڑتی تو اشتیاق میں، شوق میں آپ علیہ السلام اونٹنی کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے عقیدت ایمان والے کی گھٹی میں پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو یہ اپنے لیے بہت بڑی بات ہے کہ مولانا کا وجود مسعود ہو گیا اس نشست میں، بلکہ مولانا کی برکت سے ہی آج ہی کے دن خاص طور پر یہ تقریب ایک دم سے منعقد کی گئی، اور پھر ماشاءاللہ منورہ بھائی وغیرہ یہ ان حضرات کے بھی مراسم ان سے ہیں ہی۔ میں ایک حدیث صرف پیش کر دیتا ہوں بس، وہ حدیث بہت مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر 40 اجزاء ہیں، 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہی حدیث 40 جملے ہیں، ہر حدیث مستقل ایک حدیث ہے، ہر جملہ مستقل طور پر ایک حدیث ہے، اور بہت ہی کارآمد ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے حضرت مفتی محمد حسین رنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بعض مرتبہ کسی بات کو فرماتے، کوئی حدیث آتی، کوئی آتے کہ بہت بہترین ایک آیت آئی ہے، بہت ہی اچھی ایک حدیث، پھر فرماتے ساری کی ساری بہت اچھی ہیں، ہمارے سمجھ میں تھوڑی سی کوئی آ جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی ہے، سبھی بہت اچھی ہیں، تھوڑی سی سمجھ میں جو بھی آ جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت اعور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر؟ فرمایا بھی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ لوگ باگ دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہرحال میں نے رسالت مآب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر سا تعارف اس کا یہ ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان گڑبڑ اور خلط ملط ہو کر کے رہ جائے، یعنی یہ فرق اور تمیز کرنا ہر ایک کے بس کا نہ رہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اسی لیے دجال کے فتنے کو جو بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ حق و باطل کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اچھے اچھوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور پھسل جائیں گے کہ کہیں یہ حق تو نہیں ہے، جب ایسے ایسے معجزے دکھا رہا ہے، قدرتوں کا ظہور اس کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اشاروں سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ سنا
فقلت مل مخرج منها یا رسول اللہ، حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے نجات کا راستہ کیا ہوگا، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ، قرآن کریم، چونکہ یہ مجلس ختم قرآن کریم کی ہے، تحفیظ القرآن کی ہے، حفظ کلام الہی کی ہے، اس لیے میں نے خاص طور پہ یہ حدیث پڑھنا چاہیے آپ کے سامنے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ، یعنی وہ فتنوں کا ظہور بھی ہوگا تو کتاب اللہ، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی برکت سے ان فتنوں سے بچا جا سکے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم آج کے دور میں باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں محکمہ موسمیات سے کہ جی یہ بتلاؤ اس 100 سال کے عرصے میں سب سے تیز گرمی کس تاریخ کو پڑی تھی، سب سے تیز ٹھنڈ کہاں پڑی تھی، وہ ریکارڈ پورا محفوظ ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر جب لکھنے پڑھنے کا دستور نہیں تھا الا ماشاء اللہ، تو اس پوری امتوں کا، ساری امتوں کا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے بلکہ ان سے پہلے تک کے حالات قرآن کریم کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اس کے اندر وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد میں جو لوگ آئیں گے قیامت تک آتے رہیں گے ان کے بارے میں بھی اس کے اندر خبریں مل جائے گی۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وہ چیز جو تمہارے درمیان حکم بن سکے، فیصلہ کر سکے، قرآن کریم کے اندر وہ چیز وہ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، قرآن کریم یہ فضل ہے، حق اور باطل، اچھے اور برے کے درمیان یہ فاصلہ کر دیتا ہے قرآن کریم، اللہ کی کتاب، یہ کوئی مذاق دل لگی نہیں ہے۔ مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو قرآن کریم کو کسی ظالم و جابر بادشاہ کے ڈر سے، خوف سے، دہشت اور وحشت سے چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر راہ ہدایت تلاش کرے گا، ہدایت کا راستہ تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کو راہ بھٹکا دے گا۔ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، بہت ہی حکمت والا ذکر ہے، بہت سارے ذکر ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، اوراد ہیں، لیکن قرآن کریم ایسا ذکر ہے کہ اس سے بلند اور برتر کوئی ذکر کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام وہ سب سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے وجہ سے قرآن کریم سے وابستگی اگر رہے گی تو آدمی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، گمراہیاں یہاں سے تلاش نہیں کر سکے گا۔ اور ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں کے اوپر التباس اور اشتباہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں کہ جب ان سے آپ بلواتے ہیں وہ اپنی زبان بولتے ہیں، ان کی زبان میں اگر نہیں کچھ الفاظ، اڑا، چا، ڈا، یہ الفاظ نہیں ہیں تو ان سے نکل نہیں پاتے۔ بہت سے الفاظ اپنے ہیں کہ وہ بول نہیں پاتے، بہت سے زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن قرآن کریم چاہے وہ آدمی پڑھنے والا بچہ ہو یا ادھیڑ ہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مشق اور پریکٹس اور طاقت خرچ کرنے کے بعد، وقت لگانے کے بعد، ایک 80-85 سال کا بوڑھا بھی ہوگا جاہل مطلق، اگر وہ محنت کرے گا تو قرآن کریم کے حروف اور مخارج و صفات کے رعایت کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء کبھی قرآن کریم اللہ کی اس کتاب سے سیراب نہیں ہو جاتے۔ سیراب کے معنی ہے بس پیٹ بھر گیا، اب ضرورت نہیں رہی۔ قرآن کریم جو لوگ قرآن کریم، بعض حضرات تو وہ ہیں کہ جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ہی قرآن کریم کی تفسیر، درس وغیرہ میں گزری ہے، آج تک تو وہ انہوں نے ایسا سمجھا نہیں کہ بس ہو گیا کام، پیٹ بھر گیا، ایسا نہیں۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ بار بار پڑھتے رہنے سے بلکہ سنتے رہنے سے کبھی اس میں اکتاہٹ نہیں آتی، یہ بوسیدہ نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ بڑے فخر سے کہتا ہے یار 6 مہینے ہو گئے تو اس موبائل کو جو 1 لاکھ کے لیا تھا نا بدل دیا اپن نے، بڑے فخر سے کہتے ہیں، گاڑیاں بدل دیتے ہیں، ارے بھائی اچھی خاصی چل رہی تھی بس وہ اتر گئی، پرانی ہو گئی تھی۔ تو لیکن قرآن کریم یہ کبھی اس میں پرانا پن کبھی نہیں آتا۔ ولا تنقضی عجائب، قرآن کریم میں جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، مسلسل جتنا چاہو، یعنی ایک گہرا سمندر ہے، غواص ہونا چاہیے، غوطہ خور ہونا چاہیے، وہ جائے گا ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی قیمتی موتی اندر سے لے کر کے آئے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ هو الذی لم تنتهِ الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جناتوں نے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا
تو ان سے رہا نہ گیا، یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن پاک سنا ہے، یہ وہ مبارک کتاب ہے۔ من قال به صدق، جس نے قرآن کریم کے مطابق کلام کیا اور وہ بولا اس نے سچ بولا۔ ومن عمل به اجر، جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کو اجر و ثواب سے نوازا گیا۔ ومن حکم به عدل، جس نے بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس کسی نے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلایا، اس کی طرف دعوت دی، اس نے در حقیقت سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی اور فرمایا اے اور مضبوطی سے تھام لو اس حدیث پاک کو۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو قرآن کریم کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔